بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین، برادران اسلام اور ملت کے جیالو، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نماز کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے سے چل رہا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی موسم بہار کے آتے ہیں۔ جب مکہ کی سرزمین پر اچھائی، نیکی، شرافت، تہذیب و تمدن دم توڑ رہی تھی، یوں کہیے کہ جس طرح چیت اور بیساکھ میں زمین سوکھ جاتی ہے، پھٹنے لگتی ہے، پانی کے لیے محتاج ہوتی ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی اس زمین کے لیے ہریالی اور زمین کے لیے جان کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح اس وقت میں انسانیت دم توڑ رہی تھی، سسک رہی تھی، اور انتظار تھا اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رحمت آئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کو حضرت عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے لاڈلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ایک انقلاب برپا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، وہ زندگی بھی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ حیات ہے، چونکہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تم اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو، چاہے جس شعبے سے تم تعلق رکھتے ہو، تم دیکھو آقا و مولا تاجدار مدح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی ہے، جس طریقے پر، جس نہج پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے، اسی طریقے پر، اسی نہج پر تم چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی اور کامرانی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ اگر تم اس طرز سے ہٹے تو یاد رکھنا کہ ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، اور پھر تم خائب و خاسر ہو جاؤ گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر آن ہمارے اور آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا وہ نہج ہے جس پر ہم چل کر کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ نے جو احسانات تم پر کیے ہیں وہ احسانات تو ہیں ہی، ان تمام احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا، تمہارے اندر بھیجا، انہیں تمہارے اندر نبوت دے کر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی۔ اسی مہینے میں جب آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن کی ہو گئی تھی، اس وقت میں 10 اگست 610 عیسوی کو اللہ
اللہ تبارک و تعالی نے غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کو بھیج کر آپ کو نبی بنایا، اور آپ کو جس دن نبی بنایا گیا تھا وہ 21 رمضان کی رات تھی، یعنی شب قدر تھا، اور شب قدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ وہ مہینہ جس میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، وہ مہینہ اصل میں رمضان نہیں تھا۔ پہلی وحی گرچہ رمضان میں نازل ہوئی، لیکن اس سے 6 مہینے پہلے 6 مہینہ تک آپ کے اوپر جو وحی کا نزول ہوا تھا وہ خواب کے ذریعہ وحی کا نزول ہوا تھا۔ وہ مہینہ 6 مہینے آپ پیچھے جائیں گے تو ربیع الاول کا مہینہ ہی تھا، اور جس مہینے میں آپ کی وفات ہوئی وہ مہینہ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ کو ہم نے تمہارے اندر بھیج کر تم پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ چنانچہ جب آپ اس دنیا میں آئے تو ہمارے اوپر اتنے احسانات آپ کے ذریعے ہوئے کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محمد رسول اللہ دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے رحمت تھے۔ انہوں نے جو احسانات کیے انہیں میں شمار نہیں کر سکتا ہوں، انہیں ایک عام آدمی اگر شمار کرنا چاہے تو ان کے شمار سے باہر کی بات ہے، لیکن چند احسانات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا احسان جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کا پیغام دیا، انہوں نے اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ کو ایک مانو، تم دیوی دیوتاؤں اور دوسری جگہ پر سر نہ جھکاؤ، تم جو چیز بھی مانگو اللہ سے مانگو، اولاد مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کی حاجت روا ہے، اللہ کی مشکل کشا ہے، وہی ضرورت کو پوری کرتا ہے، وہی مشکلوں کو دور کیا کرتا ہے، وہی مصیبتوں کو ختم کیا کرتا ہے، وہی ساری چیزوں کا ساری کائنات کا مالک ہے۔ انسان کو جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، تم جب چاہو اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ چنانچہ یہ وہ عقیدہ تھا جس عقیدے نے دوسرے تمام عقیدوں کو ختم کر دیا۔ اس سے پہلے یہ عقیدہ چلا کرتا تھا کہ کوئی سورج کا پوجا کرتا، سورج سے مانگا کرتا تھا، کوئی پتھروں کے بتوں سے مانگا کرتا تھا، کوئی کسی اور چیز کا پوجا کیا کرتا تھا۔ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ صورتحال تھی کہ اگر وہ لوگ راستہ سے گزرتے اور کہیں کسی درخت کو دیکھتے جو درخت انہیں دیکھنے میں انوکھا لگتا تو وہ اسے دیوتا مان لیتے تھے۔ بسا اوقات اس جگہ سے کچھ پتھر اٹھا کر لاتے، اس پتھر کو دیوتا مان لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم سر جھکا سکتے ہو تو ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس اللہ کے سامنے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس اللہ کے سامنے جس نے اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہاری سانس کو روک لی تو تم مر سکتے ہو، جس نے تمہیں جان دی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے ساری چیز دی ہے اور جو ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر ایک اور احسان کیا، اور وہ یہ کہ لوگوں میں انسانیت کے وحدت کا تصور پیدا کیا۔ وحدت انسانیت کہ تمام انسان ایک ہے، کسی انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ نے صاف اعلان کیا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے۔ پھر تم میں سے عربی کو عجمی پر فضیلت کیوں ہوگی، کالے کو گورے پہ فضیلت کیوں ہوگی، امیر کو فقیر پر فضیلت کیوں ہوگی، بادشاہوں کو جھوپڑیوں میں رہنے والوں پر فضیلت کیوں ہوگی؟ یہ آپ نے صاف اعلان کیا، اور اعلان سے یہ بتلا دیا۔ اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کے اندر ایک عقیدہ چلا ہوا تھا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ تناسخ کا عقیدہ، آواگمن کا عقیدہ۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ پچھلے جنم میں تم نے جو کچھ کیا ہوگا ویسا ہی تم پیدا ہوگے۔ اگر پچھلے جنم میں تم نے برا کیا ہے، غلط کام کیے ہو تو تم بہت نچلے طبقے میں پیدا ہوگے، مثال کے طور پہ دلت میں پیدا ہوگے۔ یہ وہ عقیدہ تھا جس عقیدے نے
انسانیت کے وحدت کے تصور کو پارا پارا کر دیا تھا۔ انسان یہ سوچتا تھا کہ ہم اونچے نہیں ہو سکتے ہیں، چونکہ ہم نے پہلے جنم میں بہت برا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دلت میں پیدا کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں فلاں طبقے میں پیدا کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں فلاں برادری میں پیدا کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا کہ یاد رکھنا، ایک برادری کو دوسرے برادری پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، ایک کو دوسرے پر اگر فضیلت ہو سکتی ہے الا بالتقوی، وہ تقوی کے ذریعہ فضیلت ہو سکتی ہے۔ قرآن نے بھی اس کو اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک باپ ایک ماں سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے اندر قبیلے برادری ذات اس لیے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ ہم نے اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ وہ برتری کا ذریعہ ہے، وہ فوقیت کا ذریعہ ہے، بلکہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تعارف ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ وہ چیز تھی جس نے خود مکہ کے اندر آپس میں جنگ و جدال، عداوت اور دشمنی، کینہ اور حسد کی ایک ماحول برپا کر دیا تھا۔ وہاں کیا تھا کہ قریش وہ سب سے بڑا سمجھا جائے گا، فلاں برادری کا فلاں سے بہتر سمجھا جائے گا، بنو ہاشم کو بنو امیہ پر فوقیت حاصل ہوگی۔ اس طرح وہاں جو قبیلے میں لوگ بٹے ہوئے تھے، اس تصور کو ختم کیا گیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان ہے جو پوری دنیا کے انسانوں پر ہے۔ ایک غلام کالا کلوٹا حبشہ کا رہنے والا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو پھر ان میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جو آزاد ہیں وہ بھی، جو غلام تھے وہ بھی، سب برابر ہے، ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں تھی۔ یہ وہ پیغام ہے جو پیغام نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بھی ایسا ہے، جس نے ان سے اونچ نیچ کو ختم کیا، ذات پات کو ختم کیا۔ سب جو انسان اپنے آپ کو نیچا سمجھتا تھا، خود عیسائیوں کے یہاں یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، وہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ گناہ سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو گویا سولی پر چڑھا کر ان کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں، لیکن انسان وہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف کہا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا کرتا ہے، کوئی بچہ گناہگار پیدا نہیں ہوا کرتا ہے۔ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، پوری روایت ہے اس کے والدین اس کو غلط راہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر باپ یہودی ہے یہودیت کے راستے پہ ڈالے گا، ماں باپ اگر وہ نصرانی ہے نصرانیت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، مجوسی ہے مجوسیت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان کے والدین اگر وہ گناہگار ہیں، وہ موسیقی کا رسیہ ہے، وہ گانے بجانے کا رسیہ ہے، اپنے بچوں کو اس راہ پہ ڈال دیا کرتا ہے، وہ شراب اور کباب کا رسیہ ہے، وہ اپنے بچوں کو اسی راہ پہ ڈال دیتا ہے، چونکہ اس کا بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارا باپ شام کو شراب پیتا ہے، دن کو جوا کھیلتا ہے، اس لیے وہ بیٹا اسی راہ پہ چلا کرتا ہے۔ اس کے باپ نے، اس کی ماں نے اپنے بچوں کو غلط راہ پہ ڈالا ہے۔ اس لیے ایک انسان جب وہ والدین بن جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، وہ گناہوں سے رک جائے، وہ گناہوں سے باز آ جائے، ورنہ اس کی نسل اسی طرز پر جاری ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر جو احسان کیے، وہ احسان جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اس میں انسانیت کا احترام بھی ہے۔ انسانیت کے خون کو اس وقت میں ارزاں سمجھا جاتا تھا، سستا۔ انسان کے خون کو بہانا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بات بات پر تلوار نکلتی تھی اور ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ایک انسان اگر قتل ہوا، اس کے بدلے میں بسا اوقات 10 کو قتل کیا کرتا تھا۔ انسانیت کے احترام کو اللہ کے رسول نے عام کیا۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اگر وہ بچی ہوتی تھی تو خود سنگ دل باپ اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ بتلایا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک عارضی شرم جو جھوٹی شرم تھی، اس کو انہوں نے اپنے اندر پیدا کیا اور اس کے بنا پر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے لگے۔ انسانیت
کا خون بڑا سستا تھا، انسانوں کا مال بہت سستا سمجھا جاتا تھا، لوٹ مار ہوا کرتا تھا، کوئی قافلہ لوٹ سے محفوظ نہیں ہوا کرتا تھا، ڈاکہ ڈالا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، بلکہ قرآن نے صاف اعلان کیا کہ اگر تم کسی ایک انسان کو قتل کرو گے تو یہ سمجھو کہ تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک کو قتل کرنا پورے انسان کو قتل کرنے کی طرح ہے، ایک کو زندگی دینا پورے انسان کو زندگی دینے کے مترادف ہے۔ آپ نے یہ بتلایا کہ انسان کا خون وہ سستا نہیں ہے، انسان کی جان وہ سستی نہیں ہے، ذرا سی بات پر انسان کا خون نہیں بہایا جاتا ہے۔ انسانیت کے احترام کو آپ نے اوپر کیا، وہ انسان جسے کہ پتھر کے مورتیوں کے سامنے جھکایا جاتا تھا، وہ انسان جسے گھٹیا سمجھا جاتا تھا، اس انسان کے مرتبے کو، اس انسان کی اہمیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا، اسے مرتبہ دیا، اسے درجہ دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں نہ کوئی مسلمان نہ کوئی غیر، کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس میں رحمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو وہ تصور دیا، انسانوں کو یہ بتلایا کہ یاد رکھنا دین اور دنیا دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو کلیسا میں ہوگا وہ دین والا ہوگا، جو شاہی تخت پر ہوگا وہ دنیا والا ہوگا، دیندار بننے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہوگا اور دنیا دار بننے کے لیے دین کو چھوڑنا ہوگا۔ دین کو الگ سمجھا جاتا تھا، دنیا کو الگ سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے بتلایا کہ ایسا نہیں ہے، دین اور دنیا کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ نیت اگر درست ہو تو دنیا بھی دین بن جایا کرتا ہے۔ آپ سیاست کریں اچھی نیت سے کریں گے وہ بھی دین ہوگا، آپ تجارت کریں دکان کے اندر رہیں اچھی نیت سے کریں گے وہ بھی دین ہوگا۔ آپ اگر میدان میں ہیں، آپ اپنے گھروں پر ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، نیت اگر آپ کی درست ہے تو وہ بھی دین ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر آپ مسواک کرتے ہیں صحیح نیت سے کریں گے وہ دین ہوگا، آپ اگر ناخن کاٹتے ہیں صحیح نیت سے کریں گے وہ دین ہوگا، آپ اپنے بدن سے گندگیوں کو صاف کرتے ہیں صحیح نیت سے کریں گے وہ دین ہوگا۔ نیت اگر صحیح ہو تو دین اور دنیا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے اس تفریق کو مٹا دیا۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ عبادت گاہوں میں جائیں گے تو دین پہ عمل ہوگا، عبادت گاہوں میں نہیں جائیں گے دین پہ عمل نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر آپ راستہ چل رہے ہیں وہاں بھی، اگر آپ بازار جاتے ہیں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار جایا کرتے تھے صرف سلام کرنے کے لیے۔ آپ بازار سے گزر رہے ہیں اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے، آپ نے اگر وہاں سلام کیا، آپ اس نیت سے گئے کہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ سیر و تفریح یا عیاشی میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں گئے تو وہاں جانا بھی آپ کے لیے دین ہوگا۔ آپ نے یہ بتلایا کہ مذہب یعنی دین اور دنیا یہ دونوں کے اندر تفریق کرنا غلط ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہوئی، پوری دنیا کے لیے رحمت ہوئی۔ یہی وہ بات تھی جس کی بنا پر لوگ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اگر کسی ملک پر حملہ ہوا، مسلمان گئے وہاں حملہ کرنے کے لیے تو وہاں کی تمام عوام نے قلعہ کے دروازوں کو کھول دیا اور یہ کہا یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو عدل و انصاف کرتے ہیں، جو اپنے رعایا کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، جس کے رعایا میں اگر کوئی ایک آدمی بھی بھوکا ہو اس کی وہ خبر گیری کرتے ہیں، یہ ہمدردی اور غمگساری کرتے ہیں، یہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ نہیں ناچتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے وقت کے بادشاہ کو نکال کر باہر کر دیتے تھے اور مسلمانوں کا استقبال کرتے تھے۔ اس لیے کرتے تھے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ انسانوں کا درد بانٹنے والا ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ ان کے نزدیک چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ قدر کے قابل ہے، عزت اور اہمیت کے قابل ہے، ان کے نزدیک تفریح
تصدیق نہیں ہے، اس لیے ایک واقعات نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے کہ لوگوں نے مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہی اپنے قلعے کے دروازوں کو کھول دیا، وہاں کے بادشاہوں کو نکال باہر کیا، مسلمانوں کا استقبال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور ان پر ایمان لانے والے جنہیں مسلمان اور مومن کہتے ہیں، انہیں یہ پیغام دیا تھا کہ تم دنیا کے لیے رحمت بننا، تم دنیا کے لیے زحمت نہ بننا، دنیا کے لیے آسانی میسر کرنا، دنیا کے لیے سختی میسر نہیں کرنا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا اپنے دو صحابی کو، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، جاؤ آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا مت کرنا، خوشخبری دینا، لوگوں کو ڈر اور خوف اس طرح میں مبتلا مت کر دینا کہ وہ مایوس ہو جائے۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، پوری دنیا کو انہوں نے گندگیوں سے بچایا۔ پوری دنیا آج بھی اگر نجات چاہتی ہے، دل کا سکون چاہتا ہے، تو اسے اس راہ پہ آنا ہوگا، تبھی وہ کامیابی اور کامرانی اسے حاصل کر سکتا ہے، اور ان کے ماننے والے بھی دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو دنیا کے لیے اور دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔